بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیو، نماز کا ایک جو مین ٹاپک تھا دعائے استفتاح کے بارے میں، یعنی وہ دعائیں جو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنے کی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کی۔ پھر اس کے بعد میں نے حضرت عائشہ کی وہ روایت بیان کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ثابت ہوا۔ اور پھر اب اس کے بعد جب سورہ فاتحہ یا اس کے بعد آپ کوئی صورت ملا لیتے ہیں، یعنی جو روایت میں نے پچھلے لیکچر میں کل جو ہے وہ بیان کی تھی، جس میں ابو داؤد اور ابن حبان کے جو ہیں وہ روایتیں شامل ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ پھر سورہ فاتحہ پڑھو اور مزید جو اللہ چاہے، اور ابن حبان میں ہے کہ جو تم چاہو پڑھو، یعنی قرآن ملا لینے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی رکوع جانا ہے، یہ تو عام پتہ ہے آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے میرے بھائیوں، ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت متفق علیہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کی میں عربی متن میں پڑھتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو، جو کہ بخاری کے اندر 735 یعنی 735 نمبر کے اوپر موجود ہے، اور مسلم کے اندر 390 نمبر حدیث موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب رفع الیدین کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں دو روایتیں پیش کروں گا جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رفع الیدین کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں اس کا عربی متن بھی پڑھنے لگا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، یعنی جب آپ نماز کو شروع کرتے اس وقت ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ، اور اس وقت بھی اٹھاتے، رَفَعَ رَأْسَهُ مِن رُّكُوعِ، اور اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے۔ یعنی 3 مقامات کے اوپر رفع الیدین کی یہ حدیث متفق علیہ حدیث، جن کا نمبر میں نے بخاری سے 735 اور مسلم سے الحمدللہ 390 یعنی 390 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو 3 مقامات کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ رفع الیدین کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس کا میں نے پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی الحمدللہ، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو اس طرح پڑھو۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے ان کا، حضرت عبداللہ بن عمر کا، ان کو رفع الیدین کرتے دیکھ لینا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب رفع الیدین کیا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں بھی اس وقت رفع الیدین کرنا ہے۔ ابھی یہ سٹارٹ ہے انشاءاللہ، یہ ایک روایت ہے، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو مختلف روایات اور ان کے اثبات کے اندر اور ترک رفع الیدین کے رد کے اندر انشاءاللہ لاجیکل دلائل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ ابو حمید، جن کا پہلے بھی ذکر آیا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے۔ کندھوں کی بات ہو گئی۔ پھر مسلم کے اندر روایت ہے حضرت مالک بن حویرث، جن کی میں نے آپ کو سب سے پہلی روایت پیش کی جو میں نے ابھی پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی کے راوی حضرت مالک بن حویرث فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے کہ اپنے کانوں کے اوپر والے حصے تک، یعنی تو
اس میں ہے کہ اپنے کانوں کے اوپر والے حصے تک، یعنی کندھوں کی بھی روایت موجود ہے اور کانوں کے برابر بھی، تو گویا اس کی دونوں کو ملا کے موافقت پیدا کرنے کے لیے ان کو کوارڈینیشن، ان دونوں روایتوں کی کوارڈینیشن ایسے پیدا ہوگی کہ آپ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر یعنی اور انگلیوں کے پورے جو ہے وہ، جسے میں نے ڈورسم آف ہینڈ آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر ہونا چاہیے، اور آپ کی انگلیوں کے پورے جو ہیں وہ آپ کے کانوں کے مقابل ہو جائیں، اور یہی تطبیق یا یہی آپ جو موافقت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، مطابقت ہے، کوارڈینیشن ہے، وہ الحمدللہ یہی بہتر اور مسنون ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے بھی توسع پر محمول کیا جائے کہ کبھی کانوں کے برابر اور کبھی، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کندھوں کے برابر اور کبھی کانوں کے برابر، ان دونوں کو کوارڈینیٹ کر کے بھی آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کندھوں کے برابر اٹھا لیں اور کبھی کانوں کے برابر۔ یہ دونوں الحمدللہ ان دو روایات سے ثابت ہیں۔ اور ابو حمید والی روایت جو ہے وہ ابو داؤد کے اندر الحمدللہ وہ موجود ہے 730 نمبر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد آپ کو یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اور ہاتھ اٹھانے کی کا موقع بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ 3 مقامات پہ ہاتھ اٹھانے ہیں، اور کس طرح اٹھانے ہیں وہ 2 طریقے ہیں۔ مقامات 3، چوتھا بھی ابھی آ رہا ہے الحمدللہ، اور ٹوٹل 4 مقامات ہیں جہاں پہ آپ نے رفع الیدین کرنا ہے، اور 2 طریقے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے رفع الیدین کرنا ہے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، رفع الیدین کی احادیث آپ بڑے سے بڑے علماء کے پاس جائیں، آپ کوئی بھی شخص رفع الیدین کا انکار نہیں کرتا۔ جو نہیں کرتے انہیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت عمل تھا، اور اتنی پیاری سنت نماز، خوبصورت ترین نماز مجھے تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ رفع الیدین کا ایک اپنا ہی مزہ ہے الحمدللہ، کیونکہ سنت ہے، اور سنت کے لیے سنت کے اندر سکون اور اس کا مزہ لینا یہ الحمدللہ ایک مومن کی نشانی ہے، اور اس کی غلط تعویلات کرنا اور اس کے بارے میں ایک سنت کو غلط رنگ دینا وہ ایک مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، چوتھا مقام جو رفع الیدین کا ہے وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت، یعنی آپ نے تبرک کیا دوسری رکعت میں، جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کریں، اور وہ بھی ثابت ہے الحمدللہ، اور وہ بخاری کے اندر 739 نمبر کے اندر موجود ہے، 739 نمبر حدیث ہے بخاری کے اندر، مسند احمد کے اندر، مسند احمد کی دوسری جلد اس کے اندر 145 نمبر حدیث، اور سنن ابی داؤد کے اندر 743 اور 744 آپ کو تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع الیدین کے حوالے الحمدللہ یہ میں آپ کے سامنے پیش کیے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اب میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی، امام احمد، ابن مبارک، اسحاق بن رہبیہ، اور صحیح روایت کے مطابق امام مالک سے بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے الحمدللہ، یعنی انہی تینوں اور چوتھے مقام کے اوپر نماز شروع کرتے وقت، رکوع کرتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین کرنا الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تا دم زیست ثابت ہے۔ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے، اور وہ منسوخی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اگر رفع الیدین ترک بھی ہوا ہے تو وہ تابعین کے دور میں ہوا ہے، اور وہ لویسٹ درجے کو اڈاپٹ کرنے والی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے، یہ فروعی مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا
دونوں طریقوں سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے وہ نماز کے لوسٹ درجے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جاتا ہے۔ بخاری کی امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے جز رفع الیدین۔ جز وہ حدیثوں کی کلیکشن ہوتی ہے، یا حدیثوں کا وہ ٹاپک ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے، جس میں ایک ہی موضوع کے اوپر یا ایک ہی راوی سے متعلق احادیث کو جمع کیا جائے۔ آپ کتب احادیث کی اقسام دیکھیں نا تو اس میں ایک یہ سب سے اینڈ پہ آتا ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک راوی یا ایک ٹاپک بچ جاتا ہے۔ اس سے پہلے صحاح ستہ ہیں، سنن ہیں، اس کے علاوہ جامع ہیں، سنن ہیں، مسند ہیں، جس طرح مسند احمد ہے، اس کے علاوہ مستدرک اور معجم اور اربعین، یہ ساری کتابیں ہیں۔ اسی طرح سب سے جو چھوٹی ہے ایک ہی ٹاپک کے بارے میں ہوتی ہے، وہ جز رفع الیدین ہوتی ہے، جو جز ہوتی ہے۔ اور رفع الیدین کے بارے میں امام بخاری کی جز رفع الیدین ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے خرید کے، الحمدللہ اس میں یہ ساری روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب میرے بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو وہاں پہ جا کے رفع الیدین چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور مانتے یہ بات سارے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بعد میں ترک ہو گیا، تو جو یہ کہیں کہ ترک ہو گیا، اس کے لیے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی 10 ہجری کے آخری مہینے میں آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو سخت سردی کا موسم تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو کپڑوں کے نیچے سے رفع الیدین کرتے دیکھا، یعنی چادریں بھی لی ہوتی تھیں تو وہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے اندر بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ وائل بن حجر بیان کر رہے ہیں، اور 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ٹل ہز ڈیتھ، ٹل ہز ڈپارچر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اور ہم اس کے جو ہے وہ قائل ہیں الحمدللہ۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ نہ تو یہ عمل منسوخ ہوا ہے اور نہ الحمدللہ ترک ہوا ہے۔